اللہ تعالیٰ کے تین اسماء مبارکہ کا ایک ایسا محبت کا طاقتور وظیفہ کہ جس کی طاقت آپ خود دیکھ سکتے ہیں، اور جس کے لیے کریں گے نا وہ آپ کے لیے ایسے تڑپے گا، اس کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوگی کہ آپ کے بنا اس کا گزارا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے، سب سے پہلا اسم مبارک ہے یا اللہ۔ یا اللہ، پہلے آپ نے سنا ہوگا، یہ وظائف کیے ہوں گے، آپ ہمیشہ اس طرح ہی وظائف کرتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے کہ آپ نے ان تمام کو اکٹھا پڑھنا ہے، یعنی کہ یا ودودو، یا لطیفو، یا آپ نے سنا ہوگا یا ودودو یا اللہ۔ تو یہ اسماء مبارکہ آپ نے سنے ہوں گے کہ اکٹھے پڑھنے ہیں، لیکن آج جو عمل آپ کے لیے لے کر آیا ہوں نا، جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ آپ نے تمام اسماء مبارکہ ایک ساتھ اکٹھے نہیں پڑھنے، بس اس نقطے کو سمجھ لیں۔ اور اتنا کمال کا وظیفہ ہے نا کہ واقعہ ہی ادھر سے پڑھتے ہیں تو ادھر سے اگلے بندے کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اس عمل کے کرنے کا وقت میں آپ کو بتا دوں گا، اس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، سب سے پہلے 3 مرتبہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ شروع میں جب عمل کا آغاز کرنا ہے تو وہ تو آپ نے روٹین کے مطابق جیسے ہم کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر اسی طرح آپ اس عمل کا آغاز کریں گے۔ انشاءاللہ اس عمل کے بعد آپ کو کسی بھی اور محبت کے وظیفے کی یا تسخیر کے، یعنی مخلوق کو اپنی طرف رغبت دلانے کے لیے، اپنی طرف ان کی توجہ کروانے کے لیے کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ عمل ایسا ہے جس کی تاثیر، جس کی برکت انسان کو زندگی بھر ملتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا اور ایک اللہ کے ذاتی نام کا وظیفہ ہے۔ اس لیے جو بھی، جس کی بیوی ناراض ہے یا جس کا شوہر ناراض ہے یا کسی کے بچے نافرمان ہیں یا کوئی بھی شخص اپنے کسی نافرمان دوست کو، اپنے بھائی کو یا باپ اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتا ہے تو اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیں۔ یہ ماں باپ والدین بھی کر سکتے ہیں، بھائی بہنوں بھی کر سکتی ہیں، یعنی کہ سسر ساس کے لیے بہو بھی کر سکتی ہے، اور دیگر جتنے بھی جنس کے بھی دل میں آپ جائز محبت ڈالنا چاہتے ہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اسم مبارک آپ نے درود پاک پڑھ کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو آپ نے اس طرح سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حبیب پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد بالکل تھوڑی سی ہے، 3 مرتبہ، کیونکہ یہ 3 اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں۔ تو ان 3 اسماء مبارکہ کی نسبت سے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا اور تعوذ و تسمیہ پڑھ کر عمل کو شروع کرنا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، لیکن درود پاک پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی، اپنے کام کی نیت لازمی کر لینی ہے۔ جو بھی آپ کا نیک مقصد ہے، آپ کا جائز کام ہے، جائز کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، ڈالنا چاہ رہے ہیں، آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے، اور آپ نے اس کا تصور کر کے پھر اس عمل کو پڑھنا ہے۔ پھر اس عمل کی برکات آپ دیکھیں گے کہ کتنی تیزی کے ساتھ آپ کو ملتی ہے۔ اگر وہ شخص موجود ہے یا نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ شخص سامنے ہو پھر یہ عمل کرے، نہیں، وہ جہاں کہیں بھی ہے آپ اگر تصور میں اس کو دم کر دیتے ہیں تو تصور میں دم کرنا کافی ہو جاتا ہے، اس کو وہاں جا کر پھونک مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف تصور میں ہی دم کر لینا ہے، اور تصور میں کیا ہوا دم ایسے لگے گا جیسے تیر نشانے پہ لگتا ہے۔ اور انشاءاللہ اس عمل کی برکتیں یہ ہوں گی کہ آپ کبھی بھی اس کے دل میں دوبارہ نفرت نہیں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت پیدا فرما دے گا، بشرطے کہ آپ بھی اپنے آپ کو درست رکھیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو اسم مبارک ہے نا، اللہ تعالیٰ کا یہ اسم اعظم ہے، لفظ اللہ، اس کا ایک ایک حرف کامل ہے۔ جو لفظ اللہ ہے نا، اللہ اللہ اللہ، آپ نے اس کے ساتھ یا ملا دینا ہے۔ پہلے اسم مبارک آپ نے الگ سے پڑھنا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، بالکل جیسے میں نے الگ الگ پڑھا ہے نا، یا اللہ یا اللہ۔ ہر یا اللہ پڑھنے کے بعد سانس لیتے جائیں، 2-3 مرتبہ پڑھ کے بھی لے سکتے ہیں، لیکن صحیح ادائیگی ہو، تلفظ بھی درست ہو، کسی قسم کی اس کے اندر آپ نے تیزی کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ 2-4 منٹ کا عمل ہے،
اس میں توجہ، صرف زبان نہ ہلے کہ بس زبان سے پڑھو، نہ دل میں بھی تصور ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل بھی ہو۔ توجہ بھی ضروری ہے، توجہ کے بغیر بات نہیں بنتی، تو توجہ کے ساتھ جب بندہ پڑھتا ہے نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جیسے ذات کامل ہے، ایسے اس کا نام بھی کامل ہے۔ اللہ وہ جو اسے روز ازل سے ہر روح نے مانا ہے کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا اللہ ہے۔ اللہ تو اس لیے اللہ ہے کہ ہر کوئی تیرا طالب ہے، تو اس کا مطلوب ہے۔ اگر کوئی تجھے کسی نہ کسی رنگ میں اپنا محبوب بنائے بیٹھا ہے، اللہ تو اس لیے رب ہے کہ ہر کوئی تیری تلاش میں صبح و شام سرگرداں ہے۔ اے اللہ تو اس لیے بھی اللہ ہے کہ ہر بندے کی منزل تو ہی ہے، ہم تیرے ہی ہیں اور تو ہمارا ہے، درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تو اس لیے بھی اللہ ہے کہ تجھے اللہ کہنے سے دل سکون کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے اور ایسا سکون پاتا ہے جو تیرے سوا کہیں اور سے ملتا نہیں ہے۔ تو اے اللہ جسے تو نے چاہا اپنی معرفت سے مالا مال کر دیا، تو اس لیے بھی اللہ ہے کہ تیرا نام لینے سے دل بے قرار کو قرار پاتا ہے، ہر دل تیرا شدائی ہے، ہر روح تجھ پر شگفتہ ہے، فریفتہ ہے، تیری شان اعلیٰ ہے، تو اتنا حسین و جمیل ہے کہ ہمارے فہم و ادراک سے بالا تر ہے۔ تو اس لیے بھی ہمارا اللہ ہے کہ تو ہمارا معبود اور ہم تیرے بندے ہیں، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی معبود بننے کے لائق ہی نہیں ہے۔ ہر چیز تیری تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز تیری بارگاہ میں ہی سجدہ ریز ہوتی ہے۔ تو تیری ذات واحد ذات ہے، تیرے سوا کوئی دوسرا شریک، تیری ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز کا مالک اور خالق ہے، تو زمین و آسمان کے خزانے تیرے ہی قبضے میں ہیں، تو ارض و سما کا مالک ہے۔ تو جب چاہے آسمان سے بارش برسا کر سبزہ اگا دیتا ہے، جب چاہے کسی کی زندگی کو خوشحالیوں میں بدل دیتا ہے، جب چاہے کسی کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے، جب چاہے کسی کے دل میں نفرت کے پہاڑ بو دیتا ہے۔ تو یہ تیری شان ہے، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم رب ہے، تو بڑا فضل والا رب ہے، تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو آپ نے اس شان کے ساتھ اپنے رب کے نام کو پڑھنا ہے، اتنی محبت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب آپ کہیں یا اللہ تو رب کہے جی میرے بندے، جی میرے بندے، تو یقین جانے آپ کی بات بن جائے گی۔ اس عمل کے بعد بندہ جو بھی دعا کرتا ہے، جو بھی رب سے بارگاہ سے مانگتا ہے، جس کے لیے بھی مانگتا ہے، اللہ اس کی محبت پیدا فرما دیتا ہے، اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ والدین اپنی اولاد اگر نافرمان ہے تو اس کے لیے بھی دعا کریں۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے پھر ان کی اولادیں کس قدر ان کی فرما بردار ہو جاتی ہیں۔ یہ عمل کرتے ہوئے آپ نے تھوڑی سی خوشبو کا استعمال کرنا ہے، جہاں بیٹھ کر یہ عمل کر رہے ہیں رات کو اس عمل کو کریں، آپ عشاء کے بعد کریں یا جب بھی سوتے وقت کریں، یا صبح کے بعد، صبح کی نماز کے بعد کریں، 2 وقت اس عمل کے، یا فجر کی نماز کے بعد کر لیں یا عشاء کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے تنہائی میں بیٹھ جائیں، تنہائی ملنا ممکن نہ ہو تو کہیں بھی بیٹھ کر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اتنی آواز میں پڑھنے ہیں یہ الفاظ کہ آپ کے اپنے کان سن لیں۔ تو جیسے میں نے لفظ اللہ کو پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے صرف 100 مرتبہ، صرف 100 مرتبہ۔ اس کے بعد دوسرا اسم مبارک الگ سے پڑھنا ہے، الگ سے آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو۔ اب ان میں تعداد مختلف ہو سکتی ہے، یعنی کہ اس کی تعداد اور یا لطیفو کی تعداد علیحدہ علیحدہ ہو سکتی ہے۔ بہرحال آپ نے اس تصور کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ پڑھتے ہی آپ دیکھیں گے کس قدر، کیونکہ ہر ایک اسم مبارک کی اپنی شان ہے، اپنی طاقت ہے۔ ہر ایک اسم پاک کے پڑھنے کا جو ہے اس کی برکتیں ہر بندے کو نصیب ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ جیسے جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور اللہ تعالیٰ کا کرم تمہارے اوپر برستا جائے گا اور نفرت مٹتی جائے گی اور محبت پیدا ہوتی جائے گی۔ اب آپ نے جس کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس کے دل میں فوری محبت پیدا ہوگی۔ دوسرا اسم مبارک ہے یا ودود، اس کا مطلب یہ ہے محبت کرنے والے، کیونکہ سب سے پہلے اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرتا ہے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ تسخیر القلوب اس کو کہتے ہیں، قلبوں میں، ایک دل کے اندر نہیں، ہزاروں دلوں کے اندر ایک ہی ٹائم میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے تو ہم نے اس کا ایک چلہ بھی بتایا تھا، جو 3 چلے پورے کرے گا وہ صرف چند بار اس کو پڑھے گا، جس کے لیے تصور کرے گا وہی اس کی محبت میں مبتلا ہو جائے
گا۔ تو بیوی کو اپنی محبت میں مبتلا کرنا، جو شخص چاہتا ہے تابع دار رہے، دل میں اس کے ساتھ وفا کرے، تو اس بندے کو چاہیے اس عمل کو ضرور کرے۔ رشتہ داروں میں محبت پیدا کرنی ہے۔ بعض رشتوں کا اس امر کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان میں محبت ہو تو ایک دوسرے کی نافرمانی نہیں کرتے، جیسے اولاد میں ماں باپ کی فرما برداری، بیوی میں شوہر کی اطاعت تابع داری، بہن بھائیوں میں خونی رشتہ داروں کے تقاضے، آپس کی ہمدردیاں ہونا ضروری ہیں۔ اگر رشتوں میں محبت یا الفت نہ ہو تو ایک دوسرے رشتے کا جائز حق ادا کرنا اس لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ حسب ضرورت آپس میں محبت پیدا ہوگی اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں۔ یہ عمل ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو جانور بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے بعض اوقات ہم باہر جاتے ہیں تو کتے چیخنے لگ جاتے ہیں، چلانے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے لگ جاتے ہیں، لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو اس سے کوئی بھی ایسی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، بلکہ ہر چیز اس سے محبت کرے گی۔ تو اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی اور سمجھائی ہے۔ یہ اس میں مبارک بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، لیکن یا لطیف 100 بار نہیں ہے، اس کی تعداد تھوڑی سی زیادہ ہے جو آپ کو میں بتانے لگا ہوں۔ اس کو آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے، یا ودودو یا ودودو۔ درود پاک وہی جو شروع میں آپ نے پڑھا ہے۔ اب اگلی بار درود پاک صرف جب یا لطیفوں کو بھی پڑھ لیں گے تو آخر میں جا کر آپ جو ہے وہ یہ اس میں مبارک پڑھیں گے، یعنی کہ درود پاک پڑھیں گے، کیونکہ جو اب یا لطیفوں کا میں اس میں مبارک آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کے بارے میں بھی ہر شخص جانتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس میں پاک کی کتنی طاقت ہے۔ اس سے تو ایسے لوگوں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، جو اپنی شادیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اور ان کے لیے یہ بڑا بہترین عمل ہے، یعنی کہ جہاں وہ چاہتے ہیں شادی، اللہ کے فضل و کرم سے اگر ان کو نفع نہیں مل رہا یا ان کے پاس اچھا کاروبار نہیں ہے یا رشتہ اچھا نہیں مل رہا، تو ان کے لیے یہ بڑا بہترین عمل ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ جو شخص اپنی منشا کے مطابق شادی چاہتا ہے تو بہت خوش بختی کی دلیل ہوگی، اس کو بہت اچھا رشتہ مل جائے گا جو شخص بھی یا لطیفوں کا ورد کرتا ہے۔ کیونکہ ایک خاتون تھی، اس کا رشتہ صرف اس وجہ سے رکا ہوا تھا کہ اس کے شوہر کے پاس اپنا گھر نہیں تھا۔ جب یہ عمل کیا تو اس کو اپنا گھر بھی مل گیا، اور تمام جو لوگ مان نہیں رہے تھے وہ مان بھی گئے، اور اس لیے پھر بڑی محبت کے ساتھ، سلوک کے ساتھ اور ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ ان کی شادیاں طے کی گئی۔ تو یہی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس سے بڑھ کر کیا اللہ تعالیٰ کی ذات سے لینا ہوتا ہے۔ یا لطیفوں کا مطلب ہوتا ہے نرمی کرنے والے، تو اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے، ان سے نرمی سے پیش آتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا ہے کہ اس نے حکیموں کو حکمت سے، علماء کو علم سے نوازا ہے، سالکوں کو شوق دیا ہے، اولیاء کو ولایت عطا فرمائی ہے، انبیاء کو نبوت عطا فرمائی، اہل تقوی کو بصیرت عطا فرمائی ہے، اہل عقل کو شعور دیا، یعنی جو جس کے قابل تھا اس قسم کی رحمت سے نواز دیا۔ اس کے علاوہ لطیف کا مطلب اتنی بریک چیز ہوتی ہے جو محسوس کی جا سکے لیکن پکڑی نہ جا سکے۔ تو اس لحاظ سے بھی اللہ لطیف ہے، کیونکہ وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، نہ ہاتھ سے چھوا جاتا ہے۔ پھول کی خوشبو محسوس تو ہوتی ہے لیکن پکڑی نہیں جاتی، جسم کا سانس محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن دیکھا نہیں جاتا، نہ ہی ہاتھ سے چھوا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اتنا لطیف ہے کہ جسم کو نہ مکان سے منزہ ہے، نہ اس کی حد ہے، نہ انتہا ہے، نہ ہی ہماری عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے۔ اس لیے یہ اس میں پاک اچھی اور پسند کی شادی کے لیے بڑا بہترین ہے۔ اور اسی طرح لیکن آپ نے کسی بھی ناجائز حرام رشتے کے لیے اس کو نہیں کرنا، کسی کو خواہ مخواہ اپنے پیچھے لگانے کے لیے، کسی عورت کے لیے، کسی غیر محرم کے لیے عمل نہیں کریں گے، کیونکہ قرآن مجید یا اللہ تعالیٰ کے اسماء کا غلط استعمال کرنا، حرام کام کے لیے اس کو پڑھنا، یہ انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتا، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ صرف اور صرف میاں بیوی کے لیے یا دیگر رشتہ داروں میں محبت پیدا کرنے کے لیے اس عمل کو کریں گے تو تیر بہدف ہے، یہ اکثیر کا درجہ رکھتا ہے، یعنی فوری طور پر اثر دکھاتا ہے۔ تو یا لطیفوں کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ نے پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دعا کرنی ہے، اور اپنی بیوی کے تصور کر کے اس کے دل پر دم کر دینا، انشاءاللہ فوری طور پر محبت پیدا ہوگی۔ بیوی کر رہی ہے تو شوہر کے لیے دعا کر دے یا پھونک مار دے، انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی۔ اور اس کو 21 دن تک آپ مسلسل کرتی رہیں، انشاءاللہ تعالی بے پناہ فائدہ ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔